إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على النبي الأمجد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللہ رب ذوالجلال کا جس قدر ہم شکر بجا لائیں کم ہے، جس نے ایک بار پھر مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کی توفیق بخشی اور لاکھوں کروڑوں درود ہم سب کے محسن جن کی وجہ سے ہمیں یہ نماز و روزہ ملا، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آج کے اس مختصر درس قرآن کے لیے جو میں نے آیا آپ لوگوں کے لیے منتخب کی ہے، یہ سورۃ النساء چوتھا سپارہ ہے، سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے. اللہ رب ذوالجلال نے اس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ مولانا العظیم. اس میں اللہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے تقوی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اس ذات سے ڈرنے والے ہو جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر تمہیں مرد اور عورت کے گروہ میں بانٹ دیا. اللہ رب ذوالجلال نے پھر آگے فرمایا کہ اسی نے آگے مخلوق کو بڑھایا ہے، بکھیرا ہے مختلف گروہوں کے اندر، اور پھر ارشاد فرمایا دوبارہ اللہ سے ڈر جاؤ اور خاص طور پہ اپنے ان رشتوں میں جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حوالے سے جن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اللہ رب ذوالجلال ہر چیز پہ رقیب ہے. حضرات، اس آیا سے ایک چھوٹا سا مسئلہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں، جو آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل رہا ہے، وہ قطع رحمی ہے، رشتہ داروں سے دوری ہے، جس کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے صلہ رحمی کی ہے یا نہیں کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس قوم سے رشتہ داری کو توڑنے والے موجود ہوں، اللہ رب ذوالجلال کی رحمت اس قوم سے چلی جاتی ہے، اس قوم سے اٹھ جاتی ہے. اس قوم میں اللہ کی رحمت نہیں اترتی جس قوم میں رشتہ داری کو جوڑنے والے لوگ نہ ہوں، رشتوں کو ختم کرنے والے لوگ. پھر ارشاد فرمایا، مختلف احادیث کا میں خلاصہ اگر آپ کو کر کے ایک جملے میں بتاؤں، جن گناہوں کی سزا اللہ رب ذوالجلال اس دنیا میں عطا کرتا ہے، آخرت میں ظاہر ہر بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی جزا سزا آخرت میں موجود ہے، لیکن وہ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اس دنیا میں بھی اللہ رب ذوالجلال لازمی طور پہ دیتا ہے. ان میں سے ایک بہت بڑا گناہ قطع رحمی کا ہے، رشتہ داریوں سے رشتہ نہ نبھانے کا ہے. اللہ رب ذوالجلال اس دنیا میں بھی اس کا عذاب عطا فرماتا ہے، آخرت میں جو سزا ہے وہ ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب ذوالجلال اس کی جزا ضرور دیتا ہے. صحابہ کرام مختلف روایات میں اور آپ جس چیز میں آج کل تگودو میں ہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے. دونوں چیزوں کا خلاصہ حدیث پاک میں بتا دیا. اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر بھی بڑھ جائے، تمہارے رزق کو بڑھا دیا جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داریوں کو نبھانا شروع کر دو. اچھا، یہ صلہ رحمی ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ میں اگر ایک حدیث پاک اور سنا دوں آپ کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صل من قطعک، جو بندہ تجھ سے رشتہ توڑتا ہے اس سے رشتے کو جوڑو. واعطی من حرمک، جس نے تمہیں محروم کیا ہے اس کو عطا کرو. واعف عمن ظلمک، جس نے تم پہ ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دو. اب یہ تین جملے ہیں
لیکن یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر، کہ مجھے اس شادی میں نہیں بلایا، اس تعزیت میں نہیں آیا تھا، اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا تھا، اس نے میرے رشتے سے انکار کر دیا تھا، اس نے فلاں میری سالگرہ پہ نہیں آیا تھا، میرے بچے کی سالگرہ میری خوشی غمی میں شریک نہیں ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجھے قرض چاہیے تھے، اس نے میری مدد نہیں کی تھی، مختلف باتوں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کے اوپر میں نے اور آپ نے رشتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جو تم سے چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو بھی اپناؤ، اس کے بھی پیچھے جاؤ۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا تعلق بحال ہے انہی کے ساتھ آپ رابطہ رکھیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے سلام دعا ہے، ان کی آپ زیارت کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، پوچھتے ہیں حال احوال، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ جس بندے نے تم سے رشتے کو توڑ لیا ہے، وہ چلا گیا ہے کہ میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، رشتہ داری ہماری ختم ہے، اب تم نے اس بندے کو منا لیا تو یہ اللہ رب ذوالجلال تمہیں صلہ رحمی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ صلہ رحمی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے یہ چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت افزائی کرے۔ ومن یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اور تیسری بات فرمائی من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہ جائے۔ حضرات یہ وہ 2-3 احادیث اور ایک قرآن کی آیت میں نے سامنے آپ کے رکھی ہے جس میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آج میں اور آپ جس جگہ موجود ہیں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے خاندانوں میں، معاشرے میں خرابیوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری رشتوں سے دوری ہے، قطع رحمی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو صلہ رحمی کرنے کی، رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا